ان صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ یہ واقعہ اگر صرف فضائل اعمال میں لکھا ہوتا تو فضائل اعمال کے پہ جو کفر اور شرک کے فتوے لگے ہوئے ہیں ان فتووں میں ایک اور اضافہ ہو جاتا کہ دیکھو انسان کے بس میں تو یہ ہے نہیں، یہ تو شرک پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی ایسا محیر العقول کام کر دیتے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہوتا، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہی کام اگر نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، بزرگوں سے ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت۔ اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ بزرگ کا استعمال ہوتا ہے، کام بزرگ نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ نے بزرگوں کو ایسے اختیارات نہیں دیے، نہ پیغمبروں کو دیے نہ بزرگوں کو دیے ہیں۔ پیغمبر کا معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبر کا دخل نہیں ہوتا اس میں۔ مردوں کو حضرت عیسیٰ زندہ کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ کون کرتا تھا؟ اللہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ تو صرف کہتے تھے۔ تو اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کی۔ تو اسی طرح فضائل اعمال میں جو درجنوں واقعات لکھے ہیں ان بزرگ نے یہ کر دیا، ان بزرگ، یہ کرامت کے واقعات ہیں۔ ان کو شرک کہنا اس لیے درست نہیں ہے کہ ان میں ان بزرگ کی طرف مجازی نسبت ہے، حقیقت کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ ہاں، کرامت کا واقعہ اگر مستند کتاب میں لکھا ہو یا مستند ذریعے سے پہنچے تو اس کو مانو، بیان کرنے والا مستند نہیں ہے تو پھر اس کو مت مانو۔ اب فضائل اعمال میں جو کرامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ جن کتابوں سے لی گئی ہیں، وہ کتابیں اگر مستند ہیں تو کرامت کا واقعہ بھی درست، کتابیں مستند نہیں ہیں تو کرامت کا واقعہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ فضائل اعمال کے خلاف کلپ بناتے ہیں ان سے کہو اصل کلپ تو اس کتاب کے خلاف بننا چاہیے جس کتاب سے فضائل اعمال نے وہ کرامت لی ہے، اس کتاب کے خلاف کوئی کلپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کتابیں بڑے بڑے محدثین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور محدثین کو برا بھلا کہیں گے تو لوگ ان کو جوتے ماریں گے، تو اس لیے انہوں نے فضائل اعمال کو پکڑا ہوا ہے۔ نہیں یار، سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ خیانت ہے بہت بڑی کہ جو اصل کتاب ہے اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے نا، اور جہاں جو نقل کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں شرک بھرا ہوا ہے، تو ان کو شرک کی ڈیفینیشن ہی پتہ نہیں ہے۔ تو ان بزرگ نے کیا کہا؟ اب یہاں ایک اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کرامت تو صحابہ کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوئی جو فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو نبی کے ہاتھ پہ یہ معجزہ نہیں ہوا تو بزرگ کے ہاتھ پہ کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب بزرگ صحابہ سے بھی افضل ہیں؟ تو یہی سوال ہم یہاں کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام تو تخت کو سیکنڈوں میں لا نہیں سکے، لیکن مجلس میں بیٹھے ہوئے بزرگ نے کہا اور تخت سامنے حاضر، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بزرگ حضرت سلیمان سے افضل ہو گئے؟ نہیں، کرامت کے صدور سے کوئی شخص دوسرے سے افضل نہیں ہو جاتا۔ کرامت تو اللہ کی طرف سے ایک اکرام ہے بزرگ کا کہ دیکھو میں اس پہ خوش ہوں اور اس کے ہاتھ پہ میں کیسی چیزیں ظاہر کر دیتا ہوں، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے افضل یہی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ وہ معجزہ ظاہر نہ ہو جو کسی امتی کے ہاتھ پہ کرامت ہو جائے، یہ بھی عین ممکن ہے۔ باقی افضلیت کا تعلق اعمال سے ہے، کرامتوں سے نہیں ہے۔ کون افضل ہے؟ سب سے جو شریعت پہ سب سے زیادہ چلتا ہے، تو وہ تو پیغمبر سب سے زیادہ چلتے ہیں نا۔ اور علماء کہتے ہیں امتی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا یہ پیغمبر ہی کے فضیلت کی دلیل ہے، اس لیے کہ اس امتی کو یہ مقام اس پیغمبر کی امت کے امتی ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ جو بزرگ تھے نا جنہوں نے کرامت ظاہر کی اور تخت فوراً لے آئے، تو اصل میں یہ فضیلت سلیمان علیہ السلام کی تھی، وہ بزرگ سلیمان علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، اسی وجہ سے تو یہ انعام ملا نا ان کو۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان اس بزرگ کا شکریہ نہیں ادا کر رہے، بلکہ جیسے ہی تخت حاضر ہوا ہے تو کہہ رہے ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ کیا مطلب؟ گویا یہ میرا معجزہ ہے کہ میرے امتیوں کے ہاتھ پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ان کا نہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کمال اللہ نے مجھے دیا ہے کہ مجھے فالو کرنے کی وجہ سے ان کو ایسے انعامات ملے ہیں۔ تو فضائل اعمال اور صدقات میں جو بزرگوں کی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی دلیل ہیں کہ اللہ نے سید الانبیاء کو اتنا اونچا مقام دیا کہ سید الانبیاء کو فالو کرنے والوں کے ہاتھ پہ اللہ نے ایسی ایسی کرامتیں ظاہر کی ہیں۔ تو اس سے پیغمبر کا مقام کم نہیں ہو رہا بلکہ پیغمبر کا مقام اونچا ہو رہا ہے کہ ان کی امتیوں میں پچھلی امتوں سے بھی زیادہ بڑی بڑی کرامتیں صادر ہوئی ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟
इन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें।